السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور اللہ عز و جل اپنے ولی اور اپنے دوست ان لوگوں کو بناتے ہیں جو ایمان لائے، اور اللہ عز و جل اپنے ان ایمان والے مومن اولیاء کو اندھیروں سے، گمراہیوں سے نور، روشنی اور ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے دوست و شیاطین، طاغوت، معبودان باطلہ ہیں، اور یہ ان لوگوں کو ہدایت سے، روشنی سے اندھیروں کی طرف، گمراہیوں کی طرف نکال کر لے جاتے ہیں، اور یہ لوگ تو جہنمی ہیں، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے، کہ جو ذات باری تعالی ہم سب کی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا اور بگڑیاں بنانے والی ہے۔ اور درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے
جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ میں اپنے بندوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے کہ اللہ عز و جل کے بندے، ان کے دو گروہ ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، اور ان میں سے ایک تو وہ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، جنہیں آپ اولیاء الرحمن بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو غیر اللہ کے ولی ہیں، اور ان کو اولیاء الطاغوت، اولیاء الشیطان بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس تناظر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے، اور دوسری اہم بات کہ ہمارا موضوع اگرچہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عظمت کے حوالے سے چل رہا تھا، لیکن پچھلے ہفتے میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور ہمارے ملک کا پرنٹ میڈیا اس پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے حوالے سے تقریباً پورا دن جو ہے وہ پروگرام ہوئے، ان کی سوانح عمری کے حوالے سے اور ان کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے۔ لیکن میں نے سرسری نظر سے اس الیکٹرانک میڈیا کو بھی دیکھا اور ہمارے روزنامچے جو روزانہ کے اخبار ہیں ان کو بھی پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے ہمارا جو یہ سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں بھی دیکھا، تو بہت ہی کم نظر آیا، بلکہ مجھے تو نظر نہیں آیا کہ کہیں آپ کی تعلیمات سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہو۔ یعنی یہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں، لیکن وہ اس انداز سے پیش کیا گیا کہ جو انداز میرے علم کے مطابق ایک مومن اور مسلمان آدمی کا انداز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب اس کے بارے میں چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں، وقت کی قلت کے باوجود آپ ان مختصر باتوں کو سمجھتے چلے جائیں کہ اللہ رب العالمین کی زمین پر اللہ کے بندوں کی دو اقسام ہیں، ایک اللہ کے ولی ہیں اور ایک شیطان کے ولی ہیں۔ یعنی ولی ہونا یہ کوئی مخصوص علامت نہیں ہے کہ جیسے کوئی بندہ سمجھے کہ ولی جو ہے ان کی کوئی خاص لائن ہے، ان کا کوئی خاص علم ہے، ان کا کوئی خاص طبقہ ہے جو سینہ بسینہ چلتا رہتا ہے، اور یہ کوئی خاص علم ہے جو خاص لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ ایسی سوچ اور ایسا نظریہ اسلام نے نہیں پیش کیا۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ رب العالمین کے ولی کون ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور آیت مبارکہ، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور دوسری آیت مبارکہ اگر ہم اسے دیکھیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہیں نا ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، غیر اللہ کی وجہ سے وہ تھر تھر نہیں کانپتے، اپنی جان دے دینا یہ گوارا ہوتا ہے، لیکن غیر اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے نہیں ہیں۔ ولا هم یحزنون، اور فرمایا اگر اس توحید پر، ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اس ڈٹے ہونے کی وجہ سے ان کا مالی نقصان ہو گیا، ان کا جانی نقصان ہو گیا، ان کو ہجرت کرنا پڑ گئی، ان کو گالیاں پڑ گئیں، لوگوں نے، بے دین لوگوں نے، طاغوت لوگوں نے ان کو برا بھلا کہہ دیا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس پہ وہ غم نہیں کرتے،
کہ اگر اللہ کے دین کے لیے ان کو برا بھلا کہہ دیا گیا، ان پہ سختیاں آ گئیں، اللہ فرماتے ہیں مومن بندے کو اس کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ اور اگلی بات پھر وہی کہ مومن ہیں کون؟ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو مومن ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ لوگ جو متقی ہیں، جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی تقوی والے کون ہیں؟ آپ سورۃ البقرہ کا آغاز پڑھ لیں، قرآن کو شروع سے پڑھ لیجئے۔ اللہ پاک نے وہاں پر متقین کی صفات ذکر کر دی ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی وہ ارکان اسلام اور اجزائے ایمان، ان پہ پختگی سے ان کا ایمان ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے کچھ اپنے مومن بندہ، ہر مومن اللہ کا ولی ہے، ہر مومن اللہ عز و جل کا ولی ہے، اور جس قدر اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا اسی قدر وہ اللہ کا قریب ہوتا چلا جائے گا۔ چونکہ ولی کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے، اس کا معنی محب اور مقرب ہوتا ہے، یعنی جس قدر کوئی ایمان بڑھتا جا رہا ہے اسی قدر وہ اللہ رب العالمین کا قریبی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کا پسندیدہ اور اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا سورۃ المائدہ کے اندر کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور ایمان والے لوگ، فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ مومن جو نماز قائم کرتا ہے، یعنی 5 وقت کی نماز کی ادائیگی، اور وہ بھی سنت کے مطابق۔ فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ اللہ عز و جل ہی کے آگے جھکنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے جس نے بھی اپنا قریبی اللہ رب العالمین کو بنا لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیا، ایمان والوں کو بنا لیا، فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یعنی حزب اللہ مومن، حزب الشیطان وہ اولیاء الشیطان ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مومن آدمی جس قدر ایمان میں بڑھتا چلا جائے گا، ہماری زبان کے اندر، بر صغیر کی زبان کے اندر، اسی قدر وہ اللہ کا بڑا ولی بنتا چلا جائے گا۔ انبیاء کرام اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں۔ انبیاء کرام میں سے پھر اللہ کے رسول جن کی تعداد بخاری شریف کی حدیث کے مطابق 313 ہے، اور وہ اس کے بعد بڑے ولی ہیں، اور ان 313 میں سے 5 اولو العزم پیغمبر وہ 313 میں سے بڑے ہیں، اور ان 5 میں سے نبی مکرم رسول معظم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ائمہ دین، ائمہ حدیث، پھر جو ہے وہ ان سب کا نمبر آتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ کا ولی وہ اللہ رب العالمین کی صفات کا حامل نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کے ولی کے بارے میں اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف آتے ہیں کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آپ اگر کسی بھی قبر پہ جائیں تو قبر پہ جانے کے بعد قبر کو ہاتھ نہیں لگانا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں قبر کو ہاتھ نہیں لگانا، اور قبر کو چومنا اور بوسہ دینا نہیں ہے، بوسہ نہیں دینا، چومنا نہیں ہے۔ اپنی کتاب غنیات الطالبین میں یہ لکھی ہوئی ہے بات۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر جو بھی مانگنا ہے
وہ اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ اللہ کا کوئی ولی کسی کو بیٹا نہیں دے سکتا، اللہ کا کوئی ولی کسی کو بیٹی نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر وہ زندہ ہے آپ اس سے دعا کروائیں، آپ اس سے دعا کروائیں کہ اللہ رب العالمین سے وہ دعا کریں۔ اور یہ سنت ہے، جب وہ فوت ہو جائے اب اس کی قبر کو پکا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس کے بعد پھر اس قبر والے سے جا کے مانگنا اسلام کے اندر یہ شرک ہے، یاد رکھیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قبر والے سے مانگنا یہ شرک ہے، اور اسلام کے اندر اس کی قطعاً جو ہے ذرہ برابر، بال برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی آدمی فوت ہو گیا آپ اس کی قبر پہ جا کے جو ہے اس قبر والے سے آپ سوال کریں اور اس سے جا کے مانگیں۔ اب اس کے بعد آگے آئیے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہی نہیں بلکہ ہمارا عقیدہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ قال، اے میرے امتیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس بندے نے میرے کسی ولی کو تنگ کیا، اسے تکلیف دی، میرے کسی ولی کو تنگ کیا، تکلیف دی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں رب العالمین اعلان جنگ کرتا ہوں اس بندے کے خلاف۔ لہذا اللہ کے ولیوں کی توہین یہ شیطان کرتے ہیں، شیطان کے دوست کرتے ہیں، اور مومن اور مسلمان آدمی ولیوں کی توہین نہیں کرتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ توہین نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی اللہ کے ولی وہ جو ہے وہ بیٹا نہیں دے سکتے، فوت ہو جائے تو ان کی قبروں پہ جا کے مانگنا شرک ہے، یہ توہین نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ولیوں کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ اب آگے آ جائیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ آپ ان کی کتاب غنیۃ الطالبین لیجئے، آپ اسے ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہو، ائمہ اربعہ ہو، ائمہ حدیث ہو، امام بخاری، امام مسلم ہو، یا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہو، اگر ان میں سے کسی کی بھی بات حدیث کے مطابق نہیں ہے، ہمارے لیے اس کو پہ عمل کرنا جانتے ہوئے یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اللہ کے ولیوں کی عزت اور احترام ضروری، لیکن ان کی ہر بات کو دلیل بنا لینا یہ بھی درست نہیں ہے، لیکن ان کی وہ باتیں جو شریعت کے مطابق ہیں، سنت کے مطابق ہیں، ان کو اپنانا چاہیے۔ اب دیکھیے نمازوں کے اوقات، آپ غنیۃ الطالبین پڑھیں، نمازوں کے اوقات جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں، جو ہمارے نزدیک حدیث میں ہے، کیونکہ ہم نے تو حدیث والے ہی لینے ہیں نا، وہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ آگے چلیے، اب نماز کا معاملہ آتا ہے، اب نماز میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ نماز کے اندر پڑھنا فرض ہے، اور اگر کوئی بندہ نماز کے اس رکن کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب ان کی یہ بات ہمیں قابل قبول ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث کی بات ہے، کیونکہ یہ حدیث کی بات ہے، ہم اس لیے مانتے ہیں۔ اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جب جماعت جہری ہو رہی ہو اور امام والضالین کہے تو امام اور مقتدی اونچی آواز سے آمین کہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اونچی آواز سے آمین کہی جائے۔ اب میرے بھائیوں 11ویں آپ کھا رہے ہیں اور ان کی باتوں پہ عمل ہم کر رہے ہیں، اور ان کی کسی کتاب میں 11ویں کا ذکر نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، اور یہ بدعات میں شامل ہے۔ یہ کل، یہ تیجا، یہ ساتہ، یہ 40واں، یہ 11ویں، یہ ساری چیزیں بدعات میں شامل ہیں، اور اسلام کے اندر یہ نئی چیزیں ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بھی نہیں کی۔ اور آگے آئیے، آپ نے پھر اس کے بعد آپ نماز کو ہی لے لیجئے، آپ فرماتے ہیں رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا، اور آپ کے یہ انگوٹھے یہ کانوں کی لو تک آ جائیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز کی مسنون کیفیت ہے۔ شیخ عبد الغنیۃ الطالبین پڑھیے، کسی کا ترجمہ پڑھ لیجئے،
کسی کا ترجمہ پڑھ لیجئے، سارے مسلکوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے۔ رفع الیدین رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے واپس آتے ہوئے آپ نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور ہم بھی سنت پہ عمل پیرا ہیں۔ اور پھر امام بخاری رفع الیدین کرنے والے، امام مسلم رفع الیدین کرنے والے، امام ترمذی رفع الیدین کے قائل اور فاعل، امام نسائی، امام ابو داود، امام بہقی، یعنی جتنی حدیث کی کتابیں جو مشترک سارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، سارے مسلکوں کی کتابوں میں حدیث کی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں، ان حدیث کے مصنفین سب کے سب جو ہے وہ رفع الیدین کے قائل۔ لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کہ سارے امام قائل ہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ امام کائنات رفع الیدین کے قائل ہیں۔ آپ نے رفع الیدین کے بغیر نماز ادا نہیں کی۔ آگے چلیے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تشہد کا طریقہ بیان کرتے ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا لازمی اور رب اغفر لی دعا پڑھنا ضروری، 2 سجدوں کے بعد جلسہ استراحت ضروری۔ اور آگے آئیے، تشہد میں وہ کہتے ہیں جب آپ تشہد میں بیٹھے نا، تشہد میں بیٹھتے ہی آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی اس انگلی کو انگوٹھے سے ملا کے یہ دائرہ بنانا ہے اور اپنا ہاتھ بند کر لینا ہے اور اپنی انگلی اس طرح کھڑی رکھنی ہے اور اس سے اشارہ کرنا ہے۔ چونکہ یہ سنت سے ثابت ہے، ہم کرتے ہیں۔ اور اتحیات میں ایسے بیٹھ کے صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ آ کے جو ہے وہ کھڑی کر کے پھر ایسے کر لینا، چونکہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ہم نہیں کرتے، ہم اس کو جو ہے وہ نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جب میت کو جو ہے وہ قبر میں دفن کیا جا رہا ہو تو دعا کیا پڑھنی ہے، یہ اہل حدیث بھی نہیں پڑھتے کیونکہ آتی نہیں ہے۔ یہ بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بھئی جب میت کو اٹھانا ہے، آپ نے دفن کرنا ہے، مسنون دعا پڑھیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، یہ دعا پڑھنی ہے۔ جب آپ نے کہ 3 لفظ آپ ابھی یاد کر سکتے ہیں، چلیں آج یہ ایک دعا یاد کر لیں، آپ کے خطبے سننے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ صرف بسم اللہ تو آپ کو آتی ہے، بسم اللہ و باللہ، بسم اللہ و باللہ، اور تیسرا کلمہ ہے و علی ملت رسول اللہ، و علی ملت رسول اللہ۔ یہ 3 کلمے ہیں نا، یہ یاد رکھنے، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ جب بھی میت کو آپ نے اٹھانا ہے چارپائی سے، تدفین کرنی ہے، آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، کلمہ شہادت نہیں کہنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی یہی موقف ہے، اہل حدیث کا بھی یہی موقف ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی موقف ہے۔ ایک بڑی اہم بات کہ آپ نے ایک حدیث کی تشریح کی اپنی اسی کتاب کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا، 72 فرقے جہنمی ہوں گے۔ اس روایت کو امام ابو داود نے، امام ابن ماجہ نے، امام دارمی نے اور مسند احمد نے اس روایت کو اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا، اور یہ روایت صحیح سند کے ساتھ منقول ہے۔ آپ نے فرمایا ایک جنت میں جانا ہے۔ اچھا، شیخ میں نے بڑی تلاش کی، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی وہ واحد حدیث کے عالم ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ جنہوں نے اس حدیث کی تشریح میں وہ فرقے 72 73 کے 73 پورے کیے ہیں۔ اور اگر میں نام لوں گا نا، پھر آپ بھائی کہیں گے جی یہ فرقہ واریت، نام نہیں لوں گا، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جتنے فرقے پائے جاتے ہیں پاکستان کے اندر، ان سب کو انہوں نے گمراہ کہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پہچان کیا ہے، صحیح فرقے کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا بدعتی لوگ اہل حدیث کو برا کہتے، بدعتی کی پہچان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بدعتی، آپ نے دیکھنا جی بدعتی کیڑے جنہوں نے حوض کوثر تو پانی نہیں ملنا، انہوں نے پہچان، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بات ہے، غنیۃ الطالبین میں لکھی ہوئی ہے، آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بدعتی لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بدعتی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو برا کہتا ہے، اہل حدیث کو برا کہے معاشرے کے اندر۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں سمجھ لو کہ یہ برا کہنے والا بدعتی ہے۔
تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کی ہیں، لہذا کوشش کیجئے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب کا مطالعہ کیجئے، لیکن ان کی ساری باتیں نہیں جو حدیث کے مطابق ہیں ان کو ہم جو ہے وہ دلیل بنا کے آپ ان کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ قیامت تک آنے والی جتنی بھی عظیم عظیم ہستیاں ہیں وہ ہماری سر آنکھوں پہ ہیں، ان کا ادب اور احترام لازمی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی مومن کا ادب احترام نہیں کرتا وہ بندہ اللہ کے ہاں مبغوض ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، لیکن بات صرف ماننی ہے اللہ کے قرآن کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ یہی ہماری دعوت ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔